باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاقوت والمرجان فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ خالق کائنات اپنے پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اے مخلوق، میں نے آپ کو یاقوت والمرجان جیسے پتھر عطا کیے۔ اس کا ترجمانوں نے یہ ترجمہ نکالا، اور میری آپ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یاقوت والمرجان اور میری کس کس نعمت کو آپ جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ نکالا ہے۔ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اپنے فکر میں اپنی یہ فکرے لے کر آیا، اس آیت کو لے کر آیا۔ تو میں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ خالق کائنات فرما رہا ہے یاقوت والمرجان۔ میں نے کہا یاقوت، میں آل محمد کے در پہ گیا۔ جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو میں نے اس دہلیز پہ دیکھا کہ یاقوت کون ہے اور مرجان کون ہے۔ یاقوت کا پتھر اور مرجان کا پتھر بالکل نایاب ہے۔ میں نے کہا یہ مرجان جو ہے یہ نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یاقوت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اپنے قرآن پاک میں، وہ میں نے دیکھا تو وہ میں نے اس کو جناب حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا کیا اور حضرت علی علیہ السلام جیسا امام عطا کیا۔ آپ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، یہ نبیوں کا سردار ہے اور خالق کائنات نے اس کو اتنی عظمت دی ہے کہ جناب حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک ادنا سا غلام ہوں۔ علی جیسا بادشاہ کہہ رہے ہیں میں محمد کا ادنا سا غلام ہوں۔ تو دوستو، میں تو اس محمد کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس محمد کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس محمد کی تعریف کوئی عالم بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ذاکر کر سکتا ہے، نہ کوئی مجتہد کر سکتا ہے۔ جس محمد کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ علی جیسا بادشاہ اس کا ادنا سا غلام ہے، اس کی تعریف صرف اللہ اور اہل بیت جانتے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو خالق کائنات نے عین اللہ بھی کہا ہے، ید اللہ بھی کہا ہے، لسان اللہ بھی کہا ہے۔ اتنے رتبے دیے اس شہنشاہ بادشاہ علی کو۔ تو میرے دوستو، ان کے در پہ آؤ، ان کے اصولوں پہ چلو۔ میرا خیال ہے کوئی عمل بھی کرو گے، کافی دنیا مجھے میسج کرتی ہے، کافی دنیا مجھے فون پہ بات کرتی ہے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہماری مطلب ہے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں قرآن پاک پورا پڑھتا ہوں۔ اور یار میں تو کہتا ہوں کہ آل محمد کے در پہ چند گھنٹوں کے لیے تہ دل سے جاؤ۔ خدا کی قسم، بابا شاہ شمس نے یا علی کی تسبیح کی، سورج کو اشارہ کیا، سورج نیچے اتر آیا نیزے برابر۔ حضرت لال شہباز قلندر کبریاں نے ہائے شام کا ورد کیا، بی بی مسافر شام کا ورد کیا اور دمال ڈالی، پاؤں سے خون نکلتا تھا۔ ہائے مسافر شام کے ورد سے اس کو قلندر خالق کائنات نے قلندر کبریا بنایا۔ 28 قلندر دنیا میں ہو تو کائنات نکلتی ہے۔ اب میں جاتا ہوں رابعہ بصری کی طرف۔ رابعہ بصری نے کوئی دنیا میں اور کام نہیں کیا۔ میاں نے پانی مانگا، اس نے ساری رات پانی لے کر جام میں کھڑی رہی۔ صبح ہوئی، میاں اٹھا، اس نے کہا تو پانی لے کے کیوں کھڑی ہے؟ رابعہ بصری نے یہ کہا کہ جناب آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ کو رات پیاس لگ گئی تھی، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ اس نے کہا ہو، مجھے تو پھر نیند آ گئی تھی، مجھے بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے میری خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے درجے اور آپ کی عزت اور آپ کی فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو خالق کائنات کو جب اس کے میاں کی دعا ملی، فرشتوں نے پہنچائی کہ خالق اکبر نے کہا یہ عورت ہے، اس کو آدھی قلندری دے دو۔ 2.5 قلندر دنیا میں ہوتے ہیں تو کائنات خالق کائنات کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مطلب زمین کے جو نظام ہیں ان کے لیے اس کے خاص مخلص بندے ہیں جو مومن ہیں۔ میرے دوستو، آل محمد کے در پہ آؤ۔ آل محمد کے در پہ آنے سے مجھے گجرات سے ایک فون آیا تھا۔ ایک بچی تھی،
اس کا نام میں لینا نہیں چاہتا تھا، اس کے 6 بچے تھے، اس کے میاں نے پہلے شادی کی تھی اور وہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق کیا، اب اس کو دھمکی دے رہا تھا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا اور میں نے تیسری شادی کرنی ہے۔ اس بچی نے کہیں سے میرا نمبر لیا اور نمبر لے کے مجھے کہا کہ یہ واقعہ میرے اوپر سوکن ڈلنے والی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور میرے گھر کا کچن بہت مشکل، بلکہ اوپر شام کو لڑائی ہو جاتی ہے، برتن پہ برتن میرا میاں مارتا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کو طلاق کر کے میرے بچے رل جائیں گے، لہٰذا مہربانی کریں۔ میں اپنے قبلہ صاحب کے آرڈر کے اوپر میں نے اس کو کہا ہماری ایک شرط ہے، وہ اگر تجھے منظور ہے، میں نہیں جانتا کہ تو کس فقہ سے یا کس طبیعت کی مالک ہے۔ اس نے کہا جناب آپ حکم تو لگائیں۔ میں نے کہا حضرت عباس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ آپ نے ہر جمعرات کو چراغ جلانے ہیں اور امام بارگاہ کی خاک روبی کرنی ہے اور چھڑکاؤ کرنا ہے، جتنا بھی مولا سجاد کے ماتمی آئیں اور اس جلوس کو آپ نے پانی پلانا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے شرط قبول ہے۔ یقین کریں 4 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، چوتھے دن اس نے میرے جاننے والے کو فون کیا، اس نے کہا آپ نے جو نمبر دیا تھا، میں 4 دن میں میرا میاں میری خدمت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے اور اتنا ہمارے گھر میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس نے مجھے شاجی کہا، کیونکہ جب کام ہاتھ پہ سرو جما کے ہونا ہے، میں آل بیت سے بھیک مانگتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ میں سید نہیں ہوں، میں تو سید کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں بلوچ ہوں اور میں ان کا خدمت گار ہوں۔ دوستو پنڈی میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو وہ سید کرم حسین شاہ کے بیٹے ہیں، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ان کو کیمروں کے تھرو مطلب ان کی ویڈیو بنی تھی، انہوں نے قتل کیے تھے، تو وہ ان کو پولیس نے پکڑا، وہ 5 آدمی اندر تھے، 6واں آدمی باہر تھا۔ ان سیدزادیوں نے کہا کہ بلوچ دنیا کا ایک درویش ہے، ہم بلوچ کے پاس جاتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ابھی چند روز ہوئے تھے، مہینہ نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے آ گئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ بیویوں نے بھیجا ہے اور یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے بندے اندر ہو گئے ہیں، کیمرے بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ کیسے کیا اور انہوں نے بھی اپنے فقہ کے لیے کیا، انہوں نے بھی تسلیم کیا، مہربانی کریں ہمارے لیے کچھ ہماری مدد کریں۔ میں نے کہا 1 رات کی مہلت۔ میں حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حضرت امام رضا معین الضعفاء والفقراء مشہد مقدس کے والی کا میں ایک عمل کرتا ہوں، جب میں مشکلات میں ہوتا ہوں، میرے کسی جاننے والے پہ مشکل ہوتی ہے، میں نے رات کے 12:05 پہ عمل شروع کیا، آواز آئی مجھے کہ بری، میں نے ان کو صبح وہ پھر میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا انشاءاللہ جاؤ تمہارے بندے جج فری کر دے گا۔ اور وہ جیسے ہی پیشی آئی، عدالت میں پیش ہوئے، جج کے سامنے وہ ملزم ہوئے، جج نے 3 بندے بری کر دیے اور 3 بندے باقی تھے، 2 موجود تھے حوالات میں جیل میں اور ایک بندہ ان کا جو ہے نا وہ ابھی تک پیش نہیں ہوا تھا، پولیس نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ تو میرے دوستو پھر ان بیویوں نے کہا کہ بلوچ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، اب پھر جاؤ اور منت کرو کہ تجھے بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی چادر کا واسطہ ہے، تو ہمارے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت سے آل محمد سے بھیک مانگ۔ میں نے ان کو پھر کہا کہ 1 رات کی مجھے مہلت دو۔ میں نے پھر 12:05 پہ میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ مجھے قبلہ صاحب نے بتایا تھا، اپنے استاد صاحب نے، تو میں نے عمل کیا، آواز آئی مجھے کہ بری۔ صبح کو وقت جو وہ آئے، یہ کرم حسین شاہ پنڈی کے گدی نشین ہیں، ان کے 52 امام بارگاہ پورے پاکستان میں ہیں، جو انہوں نے مریدوں کو کہا کہ امام بارگاہ بناؤ۔ 52 امام بارگاہ کی جو پیر ہیں ان کی طاقت دیکھو، اور میں ایک ادنا سا غلام ہوں، قوم کا بلوچ ہوں، سادات کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں نے دعا مانگی، پھر مجھے آواز آئی کہ بری۔ صبح ان کو میں نے کہا کہ جاؤ تمہارے اور آدمی بھی بری ہیں، تو اللہ کی شان و قدرت میں جب دوسری پیشی ہوئی تو جج نے ان ساروں کو بری کر دیا۔ تو قانون میں یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے دیوانی مقدمہ، یہ تو چلتا ہے، لیکن میں تہ دل سے کام کرتا ہوں، تہ دل سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے آل محمد میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے واقعہ، میں اپنے شاپ پہ کھڑا تھا، میرا کریانے کا کام ہے فیصل آباد میں، تو مجھے ایک دوست نے فون کیا کہ ایک سید بادشاہ ہے،
وہ پھانسی کی کوٹھی میں ہے، اور تجھے پتہ ہے اس کے متعلق میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی کہ ایک مومن ہے اور وہ سید ہے اور پھانسی کی کوٹھی میں، اور بلوچ تیری زندگی کا کیا فائدہ کہ تو اس کے لیے بھیک نہ مانگ آل محمد کے در سے۔ میں نے اس کو کہا فوراً فون بند کر، میرے پاس وکیل کا نمبر نہیں تھا، میں نے فوراً اس سید کے وکیل کا، میں نام نہیں لیتا اس سید کا، میں نے فوراً اس وکیل کو فون کیا، وہ اس کو میں نے کہا کہ بشیر حسین بلوچ فیصل آباد سے بول رہا ہوں، اور فلاں سید بادشاہ جو کہ جیل کی پھانسی کی کوٹھی میں ہے، اس کو میرا ایک پیغام دے دے کہ جا آل محمد نے تجھے بری کیا ہے اور تو انشاءاللہ باعزت طریقے سے بری ہے، اور تیرے جسم پہ ایک خراش بھی نہیں آئے گی۔ تو وکیل نے مجھے آگے سے کہا کہ بلوچ مجھے تو لگتا ہے کہ تو مینٹل ہو گیا ہے، اور تو جا پہلے اپنا اس مینٹل اسپتال میں اپنا علاج کرا۔ اتنے اس ملزم پہ کیس ہیں کہ اس کی میت نکلے گی جیل کے اندر سے، اور تو مینٹل ہو چکا ہے بلوچ۔ میں نے اس وکیل کو کہا میرا فون نمبر نوٹ کر اور لکھ کہ میں یہ بشیر حسین بلوچ فیصل آباد سدار بائی پاس، اور میرا نمبر فیلڈ کر، انشاءاللہ ایک ہفتے میں یہ بندہ پھانسی کی کوٹھی سے ڈائریکٹ بری ہوگا۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ ہفتے سے پہلے ایک پٹی چلی اس پہ جیو نیوز پہ کہ وہ سید بادشاہ باعزت طریقے سے بری ہوا۔ تو مجھے اس وکیل نے فوراً فون کیا، اس نے کہا یار آپ کی تو بلوچ بات سچی ہو گئی، میں تو آپ کو کہتا تھا کہ آپ مینٹل ہیں، وہ تو بالکل بری ہو گیا۔ میں نے کہا میری بات سن، اب ایک اور سید پھانسی کی کوٹھی میں کھڑا ہے، اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں، وہ بھی باعزت طریقے سے بری ہوگا۔ اس نے مجھے کہا وکیل صاحب نے کہ اب تو کہہ نا کہ سارے جیل کے قیدی بری ہیں تو میں مان لوں گا۔ میں نے کہا ہمیں آزما نہیں، ہم نے گفت کی درویشی مانگی ہے۔ گفت کا مطلب ہے جو منہ سے نکلے اور اللہ تعالیٰ وہ بات قبول کرے۔ میں رزق ساری مخلوق کے لیے مانگتا ہوں، اور جب میں دعا مانگتا ہوں خالق پروردگار سے تو میں یہ کہتا ہوں پروردگار جتنی بھی تیرے خزانے میں درویشی ہے وہ مجھ گناہگار کو عطا کر، میرے منہ سے جو 32 دانتوں سے جو دعا نکلے وہ قبول کر، جو سوالی میرے در پہ آئے وہ آل محمد کے صدقے، شہزادہ علی اصغر کی بے گناہ شہادت کے صدقے، اس معصوم کی پریشانی کے صدقے وہ سوالی میرے در سے خالی نہ جائے۔ آؤ دوستو، آل محمد کے در پہ آؤ، سچے دل سے آؤ، دکھلاوے کے لیے نہ ہو کہ کوئی رنگ ڈھنگ بنا کے مطلب ہے آؤ اور جو ہے نا یہ کام کرو، نہیں 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 نہیں، جیسے آل محمد کے در پہ دنیا آئی ہے ویسے آؤ، بھیک مانگو، میرے خیال میں وہ اسی وقت دعا قبول کرتے ہیں۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔